بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 49 فصل فیما تحل به المطلقۃ۔ یاسی مصنف رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ طلاق جب خاتون کو پڑ جائے تو کتنی طلاقوں کے بعد وہ حلال ہوتی ہے اور کس طرح سے وہ رجوع کر سکتا ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ کہہ رہے ہوئے اذا الطلاق بائنا دون الثلاث، طلاق جب بائن دو سے دو ہو، ایک بائن ہو یا دو رجی ہو، تین سے کم ہو، فلہ یتزوج فی العدہ، بائن کی صورت میں وہ عدت میں نکاح کر سکتے ہو، بعد انقضائها، عدت گزرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں نکاح، لأن حل المحلیت باق، محل حلال جو ہے نا وہ باقی ہے، آدمی ہے، محرمات اصلیہ میں سے نہیں ہے، لأن زوالہ معلق بالطلقات الثالثہ، بالطلقۃ الثالثہ، کہ اس محل کا زوال یا اس کی جو حلت ہے وہ تیسری طلاق کے ساتھ معلق ہے، فینعدم قبلہ، تو اس سے پہلے کی جو تیسری نہیں دینا یہ زوال نہیں رہے گا، معنی زائل نہیں ہوگا۔ ومنع الغیر، اور عدت میں اس کے ساتھ کوئی جو نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ الاشتباہ النسب، تاکہ نسب مشتبہ نہ ہو، والاشتباہ فی اطلاق ہی، اور اس کے اطلاق میں کیا نہیں ہے، کوئی اشتباہ نہیں ہے، یعنی معتدہ کا نکاح جائز کرنے میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ان کان الطلاق ثلاثا فی الحرۃ و سنتین فی الامہ، آزاد خاتون کو اگر 3 طلاق اور کنیز کو 2 دی ہو، لم تحل له حتی تنکح زوجا غیرہ نکاحا صحیحا، اس کے لیے اب اس خاتون کے ساتھ رہنا نکاح کے ساتھ بدون نکاح دونوں طرح درست نہیں ہے، جب تک وہ خاتون کسی اور صاحب سے نکاح صحیح کے ساتھ نکاح نہ کرے اور جمع بھی نہ کرے، تب تک وہ پہلے خاوند کے لیے کسی بھی صورت میں حلال نہیں، واپس نہیں آ سکتی۔ نکاح صحیح یدخل بها ثم یطلق، پھر وہ جو صاحب ثانی ہے یعنی زوج ثانی طلاق دے، یموت آنا یا مر جائے، اس کے بعد یہ پہلے خاوند کی طرف آ سکتی نکاح کی ذریعے۔ والاصل فی قول تعالی، اللہ کا فرمان ہے کہ الطلاق مرتان، بس طلاق 2 ہے، اس کے بعد فإن طلق، اور تیسری طلاق دینا، فلا تحل له من بعد، حلال نہیں کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ زوج ثانی سے نکاح نہ کرے۔ والمراد الطلقۃ الثالثہ، تیسری طلاق مراد سنتان، اور 2 مراد فی حق الامہ کنیز کے لیے، کالثلاث، والسنتان فی حق الامۃ کالثلاث فی حق الحرہ، جس ذات کے لیے 3 جو ہے مغلظہ ہے، کنیز کے لیے 2 مغلظہ ہے، لأن الرق منصب لحل المحلی علی معرفہ، غلام ہونا رقیت جو ہے محل حلت کو ادا کرتی ہیں۔ ثم الغایۃ، پھر یہ جو غایت یہاں پر نکاح الزوج مطلقاً، شوہر ثانی کا نکاح کرنا ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، والزوجیۃ المطلقۃ انما تثبت بنکاح صحیح، مطلق زوجیت کس سے ثابت ہوتی ہے؟ نکاح صحیح سے۔ وشرط الدخول، اور دخول کی شرط پر کا سیاگی ثبت بشارت النص، شرط النص ثابت ہے۔ وہ اس طرح سے کیا پر تو ہے نا کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، تو زوجن میں تو زواج موجود ہے، نکاح میں تنکح میں نکاح موجود ہے، تو تنکح کا لفظ کس پر حمل کریں گے؟ وتی پر، تو اشارۃ النص اس طرح ثابت ہوگی۔ وہو ان یحمل النکاح علی الوتی، نکاح کا لفظ وتی پر حمل کریں گے، حملا للکلام علی الافادہ، کہ کلام کو حمل کریں گے نئے فائدے پر، دون الاعادہ، تاکہ دوبارہ وہ معنی نہ لے، تاسیس اولا ہے تاکید سے۔ اذ العقد استفید باطلاق اسم الزوج، کیونکہ یہاں پر زوج کا لفظ آیا ہے نا، اس لفظ سے عقد نکاح مستفاد ہے۔ اور یزاد علی النص، یا چلو کیا کریں گے، وتی کو جو ثابت کریں گے نص پر زیادتی کریں گے، بالحدیث المشہور، مشہور حدیث سے، وہ قول علیہ السلام لا تحل للاول حتی تذوق عسیلتہ، عسیلۃ الآخر، کہ وہ خاتون پہلے شور کی حلال نہیں ہوگی جب تک خاوند ثانی سے جمع نہ کرے۔ روی بروایت کئی الفاظ مختلفہ سے حدیث آئی ہے، ولا خلاف لأحد فیہ سوى سعید بن المسیب رحمہ اللہ،
سوائے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے کسی اور نے اس میں دخول یعنی اس شرط میں جو دخول کا ہے جماع کا کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور اس کے اختلاف اجماع کے خلاف مضر نہیں ہیں۔ وقول پرے پر کا غیر معتبر کہ معتبر نہیں ہے، حتی لو قضا به القاضی کہ اگر قاضی صاحب کیا کرے، وقولہ غیر معتبر، سعید ابن مسیب سے کہ قول معتبر نہیں ہے کیونکہ یہ اجماع کے موافق نہیں۔ حتی لو قضا به القاضی لا ينفذ، اگر قاضی اس کے قول کے مطابق فیصلہ کرے نافذ نہیں ہوگا۔ والشرط العلاج دون الانزال، پھر جماع میں شرط صرف داخل کرنا ہے، انزال نہیں ہے، لأنه کمال مبالغۃ فیہ، انزال تو کمال جماع ہے، والکمال قید زائد، کمال زائد قید ہے۔ آگے کہہ رہے کہ یہ زوج ثانی اس وقت حلالی کا لائق ہو سکتے جب کیا ہو بالغ ہو یا مراہق و بلوغ کی قریب ہو۔ کہہ رہے یہی بات کر رہے، وہ صبی المراہق فی التحلیل، وہ بچہ جو کیا ہو قریب البلوغ ہو، فی التحلیل حلال کرنے میں کل بالغی، بالغ کی طرح ہے، لوجود الدخول کیونکہ وہاں پر بھی دخول پایا جاتے فی نکاح صحیح، صحیح نکاح میں، وہ شرط، اور یہی شرط بالنص نص۔ ومالک رحمہ اللہ یخالفون فیہ والحجۃ علیہ ما بیناہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اشتراط العلاج میں بھی کیا کرتے ہیں، ہمارے خلاف کر رہے ہیں، وہ انزال کو بھی شرط لگاتے ہیں، اور انزال تو بالغ سے ہو سکتے، سبھی مراحق سے ممکن ہے بعض اوقات نہ ہو سکے، مگر اس کے خلاف ہماری دلیل جو ہے بیان ہو چکی۔ وفسرہ فی الجامع الصغیر، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں مراحق سبھی کی یہ وضاحت کی ہے کہ وقال غلام، وہ لڑکا ہوتے لم یبلغ، بالغ تو نہیں ہوتا، ومثلہ یجامع، مگر اس جیسا کیا کر سکتے، جماع کر سکتے، جامع امرتن، وہ عورت سے جماع کر چکا، یا یجامع بھی پڑھ سکتا ہے، لڑکی بھی مراحق ہو سکتی۔ وجب علیہ الغسل، اس پر غسل واجب ہوگا خاتون پر، وحل علی زوج الاول، پہلے شور کے لیے حلال ہو جائے گا۔ معنی حاضر کلام، اس کا مطلب یہ کہ تحرک آلتہ، عضو تناسل اس کا متحرک ہو سکے، اشتہی جماع کبھی اشتہا کرے۔ ان موجب الغسل علیہا، غسل خاتون پر اس لیے آتے لالتقاء الختانین، کہ پر ختانین کا ٹچ نہ پایا جاتے، وہ سبب لنزول مائہا، اور یہی ختانین کا التقاء نزول منی کے لیے سبب، والحاجت الی الایجاب فی حقہا، اور غسل خاتون کے حق میں واجب کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ بالغہ ہے۔ اما لا غسل للصبی، ہاں چلو یہ کہنا کہ لڑکے پر تو اب غسل فرض نہیں ہے، چلو فرض تو نہیں ہے عدم خطاب کی وجہ سے کہ وہ اب مکلف نہیں ہے، مگر اسے پھر بھی کہا جائے گا غسل کرنے کا، وَإِنْ كَانَ يُمْرُ بِهِ تَخَلُّقًا، تاکہ اس کو عادت پڑ جائے۔ قال کی فرما رہے کہ وَوَتِّ الْمَوْلَى أَمَتَهُ لَا يُحِلُّهَا، اگر مولا اما کو کنیز کو وطی کرے تو وہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، لأن الغایۃ نکاح الزوج، زوج کا نکاح کرنا غایت ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ، اگر تحلیل کے لیے کیا کرے گا، اس شرط سے نکاح کرے گا، فالنکاح مکروہ، پھر تو مکروہ ہے کیونکہ اسے کرنا گناہ ہے، تیسے مستعار کی طرح ہے۔ لقول علیہ السلام، علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ المحلل، اللہ حلال کرنے والے پر لعنت کرے، المحلل لو، جس کے لیے حلال کی جائے، یعنی دونوں آپس میں سمجھوتے سے ایسا کرے، وَهَذَا هُوَ محمل، یہ اس کا محمل ہے۔ فَإِن طَلَّقَ بَعْدَ وَطِئِهَا، اگر وطی کے بعد اس کو طلاق دی، حلت للأول، پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی، لوجود دخول بنکاح صحیح، نکاح صحیح میں دخول پایا گیا۔ اذ النکاح لا يبطل بالشرط، شرط فاسد سے نکاح تو فاسد نہیں ہوتا، مگر ایسا کرنے سے صرف گناہ ہوتا ہے۔ وعن ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف صاحب سے آئے ہیں، انہ یفسد النکاح، نکاح شرط فاسد سے یا شرط تخلیل سے فاسد ہو جاتا ہے، لأن فی معنی المؤقت فیہ، کہ تو نکاح موقت کی طرح، نکاح موقت صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ولا یحل علی الاول لفسادہ، نکاح جب فاسد ہے تو پہلے شور کے لیے بھی حلال بھی نہیں ہوگی۔ اور محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد سے اگر شرط تخلیل سے حلالہ کرے، انه یصح النکاح لما بینا، نکاح تو درست ہو جائے گا کہ نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا، مگر یہ بات ہے کہ ولا یحل علی الاول، پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی، لانه استعجل ما اخره الشرع، شریعت نے جس چیز کو مؤخر کیا تو اس نے جلدی چاہا، فیجاز بمنع مقصوده، بدلے کے طور پر یہ دیا جائے گا کہ مقصود سے اسے روکا جائے گا، کما فی قتل المورث، جیسے مورث کو قتل کرنے سے میراث نہیں ملتی۔
آگے کہہ رہے ویزا طلق الحرۃ تطلیقۃ و تطلیقتین وانقضت عدت، اگر ایک طلاق دی یا دو طلاق دی آزاد خاتون کو عدت گزر گئی، و تزوجت بزوج آخر، دوسرے شوہر سے اس نے نکاح کیا، پھر نکاح کے ٹوٹنے کے بعد دوبارہ شوہر اول کے پاس آ گیا، اب یہ بتاؤ پہلی والی جو دو طلاق کی دی تھی یا ایک طلاق، وہ بھی اب شمار ہوگی تیسری طلاق دینے سے مغلظ ہوگی، یا سرے سے اس کو پھر ایک دو تین طلاق کی ملکیت حاصل ہوگی؟ یہی کہہ رہے ثم عادت الی الزوج الاول، پھر وہی خاتون شوہر اول کے پاس آ جائے نکاح سے، عادت بثلاث تطلیقات، تین طلاقوں سے لوٹ آئے گی، ویہدم الزوج الثانی ما دون الثلاث، تین طلاق سے کم ہونا تو شوہر ثانی ایک دو کو ختم کر دیتے، کم یہدم الثلاث جسے تین کو ختم کر دیتے ہیں، جسے حرمت مغلظہ کو مٹا دیتا ہے تو حرمت خفیفہ کو بھی مٹا دیتے ہیں، جو ایک تین ہے، جو ایک دو ہے۔ وہذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، یہ شیخین کا مذہب ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ فرماتے کہ لا یہدم ما دون الثلاث، تین کو تو مٹاتا ہے، تین سے کم شوہر ثانی نہیں مٹا سکتے، لأن غایت الحرمت بالنص کی یہی غایت حرمت کے لیے نص فیکون منہین، یہی ختم کرنے والا ہے حرمت غلیظہ کے لیے، ولا انہاء للحرمت قبل الثبوت، اور جب تک حرمت غلیظہ ثابت نہیں ہے تو اس کو کیسے ختم کر دے؟ کیا مطلب؟ قرآن کریم میں آیا ہے کہ شوہر ثانی جب اس سے وتی نکاح صحیح کرے نا تو یہ خاتون شوہر اول کے پاس جائے گی، تو شوہر اول کے پاس جائے گی، یہی نکاح صحیح جو ثانی ہے نا یہی غایت ہے، اور یہ غیت تو تب ثابت ہوتی نا جب حرمت غلیظہ تو ثابت ہو، اور ایک یا دو طلاق سے تو حرمت غلیظہ ثابت نہیں ہوتی، تو لہٰذا ایک دو طلاقیں ختم نہیں ہوگی، یہ شوہر اول کے لیے پھر باقی سمجھی جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ یہ امام محمد سے کہتے ہیں، امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، جیسے ایک دو طلاقیں ختم ہوتی ہیں، تین طلاقیں ختم ہوتی، ایک دو بھی ختم ہوگی۔ علماء یہ دلیل لیتے کہ قول علیہ السلام لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کی لعنت ہو کس پر؟ حلال کرنے والے پر، جس کے لیے حلال کی جائے، سما محلل، دیکھ اس کو محلل کا نام دیا زوج الثانی کو، وہ المثبت للحل، یہی تو ثابت کرنے والا ہے حل کو، جب وہ اس میں ہے تو کیا ہوگا؟ ایک دو میں بھی ہوگا۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے طلق ثلاثا، جب یہ تین طلاق دی، فقالت وہ کہ ان کا عدتی میری عدت تو گزر چکی، و تزوجت تو میں نے نکاح بھی کیا تو تمہیں معلوم نہیں تو، دخل بالزوج، شوہر نے دخول بھی کیا تو، وطلقنی، پھر اس نے دوبارہ طلاق دی مجھے، اس سے بھی چھٹکارا ملا، ان کا عدتی عدت گزر چکی، چلو اب میرے ساتھ نکاح کرے اگر آپ، میں تیار ہوں۔ والمدت تحتمل ذلك، اور اتنی مدت گزر چکی تھی کہ یہ احتمال موجود تھا، یعنی شوہر ثانی کے بعد، شوہر اول کے بعد 3 ماہ گزر گئے مثلا، تو 3 خیز ہو سکتے ہیں نا، پھر اس کے بعد کسی سے نکاح کرنا، چلو اس میں 1 ماہ سمجھ لو، پھر اس کے بعد 3 مہینے یعنی 6-7 مہینے گزرے، اتنی مدت تھی، تو جاز للزوج، شوہر اول کے لیے جائز ہے یصدق، اس کی تصدیق کرے، زکان فی غالب الظن، ان صادقہ، جب اس کے غالب گمانوں کی سچ کہہ رہی ہے، لأنہ معاملۃ، ایک معاملہ ہے، اور امر دینی امر لتعلق الحل به، کس سے؟ حل کا تعلق نکاح کا، وقول الواحد فیہم مقبول، اور معاملہ ہوئی امر دینی ہونا، اس میں ایک شخص کا قول مقبول ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، کیونکہ اس میں الزام علی الغیر نہیں ہوتا، وہ غیر مستنکر، اور اجبی خبر دری کوئی مستنکر بات بھی نہیں، زکانت المدت تحتملہ، کیونکہ مدت بھی اس کے احتمال رکھتی، مختلف یدنا حاضر المدت، لیکن اگر اس سے کم مدت ہو تو اس میں علماء کے اختلاف، سنبینہ فی باب العدت، انشاءاللہ کی باب العدت میں اس کا بیان ہوگا۔